جب ایک مسلمان کی کانوں سے آیت کریمہ ٹکراتی ہے، جب ایک مسلمان اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے، فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل شروع کر دیتا ہے، کسی دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ نہیں کرتا ہے، کسی دوسرے کے مال کو نہیں کھاتا ہے، کسی دوسرے کی امانت کو ناجائز طریقے سے نہیں کھاتا ہے، کسی دوسرے کی امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ یہیں سے ایک انسان جو ہے مسلمان قرار دیا جاتا ہے، اور یہیں سے ایک انسان کا مقام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہنے لگتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ لیکن جب ایک انسان اسی آیت کریمہ کو جھٹلا دیتا ہے، جب ایک انسان اسی آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ایک انسان جب دوسروں کی مال کو ہڑپنا شروع کر دیتا ہے، جب ایک انسان دی ہوئی امانت میں خیانت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہیں سے ایک انسان کا مقام و مرتبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گھٹ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ پست ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو انسان قرآن اور حدیث کے اصولوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ انسان مسلمان کہلاتا ہے، اور جو انسان قرآن اور احادیث کے اصولوں کے اوپر اپنی زندگی کو نہیں گزارتا ہے، وہ انسان سیدھے طور پر کافر کہلاتا ہے۔ جب آپ احادیث اور قرآن کی اوراق کو پلٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے تعلق سے کہا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے جنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر ذکر کیا کہ اے کافرو، تمہارے لیے دوزخ ہے۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، اور ایک کافر کے لیے دوزخ تیار کر کے رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ کافر اور مسلمان، ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کو کافر مانا جاتا ہے، اور اسی دنیا کے اندر ایک انسان کو مسلمان گردانا جاتا ہے، اور اسی مسلمان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند ہے، اور اسی دنیا کے اندر ایک کافر کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک پست ہے۔ آخر وہ وجہ کیا ہے، وہ ریزن کیا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو ان دونوں کے درمیان میں فرق کو پیدا کرتا ہے؟ کیونکہ ایک مسلمان بھی ابن آدم ہے، ایک مسلمان بھی آدم کے بیٹے ہیں، اور ایک کافر بھی ابن آدم ہے، وہ بھی آدم کے بیٹے ہیں۔ ایک مسلمان بھی اس دنیا کے اندر کھانا کھاتا ہے، ایک مسلمان بھی اس دنیا کے اندر کماتا ہے، ایک مسلمان بھی اس دنیا کے اندر رزق حاصل کرتا ہے، ایک مسلمان بھی اس دنیا کے اندر سوتا ہے، اور ایک کافر بھی وہی چیز کھاتا ہے جو ایک مسلمان کھاتا ہے۔ ایک کافر بھی رزق کو حاصل کرتا ہے، اور ایک مسلمان بھی رزق کو حاصل کرتا ہے۔ یعنی کہ دونوں کی جو زندگی گزارنے کی جو اصول ہے وہ بالکل سیم ہے، برابر ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو چیز ان دونوں کو آپس میں الگ کر دیتا ہے، اور ایک کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے اور ایک کا مرتبہ اللہ کے نزدیک گھٹ جاتا ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک انسان جب قرآن اور حدیث کے اصولوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے، یہیں سے ایک انسان کا مقام اور ایک انسان کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ کہہ دیتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے مسلمانوں نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، جب ایک مسلمان اس آیت کے اوپر عمل کر لیتا ہے، یہیں سے ایک مسلمان کا مقام اور ایک مسلمان کا مرتبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے لوگوں
نماز کو قائم کروں اور زکوٰۃ کو ادا کروں۔ جب ایک انسان نماز کو قائم نہیں کرتا ہے، جب ایک انسان نماز کو ادا نہیں کرتا ہے، جب ایک انسان زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ہے، یہیں سے ایک انسان کافر قرار دیا جاتا ہے، یہیں سے ایک انسان انکار کر دیتا ہے، یعنی آیت کریمہ کا انکار کر دیتا ہے، اور یہیں سے اس کا شمار جو ہے وہ کافروں میں ہونے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب قرآن مجید کے اندر یہ کہہ دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم دوسروں کی مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایک مسلمان فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے لگتا ہے، فوراً وہ انسان اس آیت کریمہ کو اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتا ہے، وہ انسان کسی سے دھوکہ دھڑی نہیں کرتا ہے، وہ انسان حرام طریقے سے رزق کو حاصل نہیں کرتا ہے۔ جب ایک انسان اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے لگتا ہے، یہیں سے ایک انسان مسلمان قرار دیا جاتا ہے، اور یہیں سے ایک انسان کا مقام اور مرتبہ جو اللہ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے، اور وہیں پر ایک انسان جب اس آیت کریمہ کا انکار کر دیتا ہے، جب ایک انسان حرام طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے، جب ایک انسان دھوکہ دھڑی سے رزق کو حاصل کرتا ہے، جب ایک انسان غلط طریقے سے رزق کو حاصل کرتا ہے، یہیں سے ایک انسان کافر قرار دے دیا جاتا ہے، یہیں سے ایک انسان کا مقام اور مرتبہ جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگوں تم دوسروں کی امانت میں خیانت نہ کرو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اے لوگوں تم دوسروں کی دولت میں، تم دوسروں کی امانت میں خیانت نہیں کرو۔ جب ایک مسلمان کی کانوں سے یہ آیت کریمہ ٹکراتی ہے، جب ایک مسلمان اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے، فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل شروع کر دیتا ہے، کسی دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ نہیں کرتا ہے، کسی دوسرے کے مال کو نہیں کھاتا ہے، کسی دوسرے کی امانت کو ناجائز طریقے سے نہیں کھاتا ہے، کسی دوسرے کی امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، یہیں سے ایک انسان جو ہے مسلمان قرار دیا جاتا ہے، اور یہیں سے ایک انسان کا مقام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہنے لگتا ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ لیکن جب ایک انسان اسی آیت کریمہ کو جھٹلا دیتا ہے، جب ایک انسان اسی آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، ایک انسان جب دوسروں کی مال کو ہڑپنا شروع کر دیتا ہے، جب ایک انسان دی ہوئی امانت میں خیانت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہیں سے ایک انسان کا مقام و مرتبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گھٹ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ پست ہو جاتا ہے، اور یہیں سے ایک انسان کافر قرار دے دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ فرق ہے ایک کافر اور ایک مسلمان کے نزدیک، جہاں پر ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے لوگوں تمہارے لیے میں نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ جب ایک مسلمان اس آیت کریمہ کو سنتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، جب ایک انسان اس آیت کریمہ کو سنتا ہے، فوراً وہ انسان اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے لگتا ہے، حرام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، شراب کی حرمت کی وجہ سے شراب کو چھوڑ دیتا ہے، شراب کو پینا چھوڑ دیتا ہے، یہیں سے ایک انسان کا مقام اور مرتبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے، اور اس کا شمار جو ہے وہ مسلمانوں میں ہونے لگتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان اس آیت کریمہ کا انکار کر دیتا ہے، جب ایک انسان شراب کو پینا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح آیت اس کے سامنے کے آنے کے باوجود بھی ایک انسان جب حرام چیزوں کو نہیں روکتا ہے، جب ایک انسان شراب کو پینے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
نزدیک یہیں سے ایک انسان کا مقام جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یہیں سے ایک انسان کا مقام جو ہے اور مرتبہ جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے جب ایک انسان شراب کو پینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر جوا کو بھی حرام کر دیا ہے۔ جو انسان جوا کھیلتا ہے وہ انسان یہ سن لے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کا مقام اور اس کا مرتبہ جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں سن لو، جس کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک گھٹ گیا، جس کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پست ہو گیا، اس کے لیے دوزخ ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کو تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں تو یہ چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایک انسان کے مقام کو اور ایک انسان کے مرتبے کو بلند کرتا ہے، اور انہی چیزوں پر جب ایک انسان عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا مقام اور اس کا مرتبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک گھٹ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پست ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک انسان کا مقام اور مرتبہ پست ہو جائے یہیں سے ایک انسان کافر قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان یہ چیزیں فرق ہے، جب ایک انسان کے پاس آیت کریمہ آ جاتی ہے، جب ایک انسان کے پاس کھلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت آ جاتی ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو روکا ہے، جب ان چیزوں سے ایک انسان رک جاتا ہے تو وہ مسلمان قرار دیا جاتا ہے، اور جو انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتا ہے وہ انسان کافر قرار دے دیا جاتا ہے۔